ایران جنگ کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی واپس ڈبل ڈیجٹ میں جانے اور شرح سود مزید کم ہونے کے بجائے اس میں اضافے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اور اگر جنگ نہ رکی اور تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو یہ مہنگائی 15% تک جا سکتی ہے، جس سے معاشی استحکام سے معاشی ترقی کا خواب ہی رہ جائے گا۔ اور دوسری طرف آج وزارت توانائی نے شام 5 سے رات 1 بجے کے درمیان 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک بجلی کی ڈیمانڈ میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور آج کل پانی سے بجلی کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، ظاہر ہے کہ 5 بجے تک سولر بجلی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کم ہو جاتی ہے، اور اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ کیسے پاکستان نے سولر پینل سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا، جو ایران جنگ سے پہلے حکومت کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ یہ جو کیا وہ عوام نے کیا، اور اب ایران جنگ کے بعد ایک اثاثہ بن گیا ہے، اور اس بحران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ اور وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی تو ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے جو بجلی پیدا کی جائے گی اس کے لیے مہنگے ایندھن پر انحصار کرنا پڑے گا، جس سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور وزارت توانائی کے مطابق اسی لیے 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، ورنہ اگر فرنس آئل سے مہنگی بجلی پیدا کی جائے گی تو بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا پڑے گا۔ مگر اس کے باوجود بھی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے فرنس آئل کے استعمال کو محدود کرنے کے باوجود عوام کو 1.5 روپے فی یونٹ کے اضافے کے لیے تیار رہنا ہوگا، یعنی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی مہنگی ہر صورت ہوگی اور مہنگائی میں ہر صورت اضافہ ہوگا۔ جبکہ اسلامیہ کے بعد ترجمان پاور ڈویژن نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ 2.25 گھنٹے پیک آورز لوڈ شیڈنگ کا اطلاق کے الیکٹرک اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی یعنی ہیسکو پر نہیں ہوگا، کیونکہ ملک کے جنوب میں سستی پاور جنریشن موجود ہے۔ یعنی ناظرین، اگر جنگ میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مستقل امن معاہدہ نہ ہوا تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی دباؤ آئے گا، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر مزید خطرے میں پڑ جائیں گے۔ پہلے ہی پاکستان نے اس مہینے 1.3 ارب ڈالرز کے یورو بانڈ کی میچورٹی کے بعد ادائیگی کی ہے، اور متحدہ عرب امارات کو بھی پاکستان اس کے 3.5 ارب ڈالرز کا قرضہ واپس لوٹا رہا ہے۔ جبکہ صورتحال میں آج جنگ اور دی نیوز میں ایڈ انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر کے مطابق سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کو 3 ارب ڈالرز ڈپازٹ کے ذریعے انتہائی ضروری سپورٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور اسی لیے کچھ دن پہلے سعودی وزیر خزانہ پاکستان آئے تھے، جنہوں نے پاکستانی قیادت کو سعودی کراؤن پرنس کا یہ پیغام پہنچایا تھا۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تقریباً اس سطح پر واپس آ گئی ہے جہاں وہ ایران جنگ سے ایک دن پہلے 27 فروری کو بند ہوئی تھی۔ 27 فروری کو مارکیٹ 1,68,000 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی، اور آج 1,65,634 پوائنٹس پر بند ہوئی۔